آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا باغی نہیں بننا چاہیے، اپنی ہر غلطی کے بعد بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ پھر بھی ہمیں معاف اور درگزر کر رہا ہے، اور وہ پھر بھی ہمارے ساتھ نرمی برت رہا ہے۔ اگر جو ہمارے اعمال ہیں اس حساب سے اللہ بدلہ دینا شروع ہو جائے اور لینا شروع ہو جائے تو دنیا کے تمام انسان ختم ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں۔ یہ موت قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب بھی جہنمیوں کو تنگ جگہ سے ڈالا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، وہ موت کو پکاریں گے کاش ہم مر جائیں اور ہم اس مصیبت سے جان چھٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک موت نہیں، تم بے شمار موتیں مانگو۔ وہ موت مانگیں گے لیکن ان کو پھر بھی موت نہیں آئے گی، چمڑے جل کر ختم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین بندے کو موت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اللہ ان کو عنقریب جہنم میں ڈالے گا۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جل کے خاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس جہنم کو ان کے چمڑوں کو بدل کر دوسرے چمڑے دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کے عذاب میں اور تکلیف میں کمی واقع نہ ہو بلکہ وہ بڑھتا رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ سے عافیت مانگتی رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو فرشتے آواز لگائے گا ایک آ کے، اور سب لوگ پل صراط کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہاں پل صراط کے اوپر ایک مینڈے، ایک دمبے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے جنت والوں خوش رہو، تمہیں آج کے بعد کبھی نہیں مرنا اور تمہارے لیے خوشی ہے۔ اے جہنم والوں افسوس اور بدبختی ہو تمہارے لیے اور بد نصیبی ہو کہ تمہارے لیے بھی اب موت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس موت کو پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنتیوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور جہنمیوں کے لیے بھی ہمیشہ کی افسوس اور ندامت ہوگی۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، جہنمی کہیں گے کاش اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم اچھے سے اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، مرنے کے بعد دوبارہ واپسی دنیا میں اور دوبارہ سے معافی، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے یہ جو موقع مجھے اور آپ کو ملا ہے، مجھے اور آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأیت مثل النار نام حاربا ولا مثل الجنت نام طالبا، کہ اگر کوئی شخص جہنم سے کچھ جس نے دیکھا ہو یا جس کو فکر ہو اس سے دور ہونے کی، تو وہ سو نہیں سکتا
اس کی نیند نہیں آتی، اس کی مثال آپ اس سے بھی لے لیں کہ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، اور جس کو رب کا ڈر نہیں ہوگا وہ سو رہا ہوگا۔ اور فرمایا جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر لمحے اپنے رب کی عبادت کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ موتیں جو میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو دفناتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت کی جگہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ وفات پا رہے ہیں، ایسے میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ جب میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے تو مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایمان لے آیا، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو اس نے غلطیاں کی ہوں ان کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ میرے بھائیوں دوستوں میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جہنم کا تذکرہ کیا، ایسا لگا کہ گویا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک تذکرہ کرتے ہوئے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور دے کے ذریعے ہی۔ فمن لم یجد، جس کے پاس ایک کھجور نہیں ہے دینے کو، فبکلمۃ طیبہ، اس کو چاہیے وہ اچھی بات کرے۔ اچھی بات کرے گا تو یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور دیتا ہے تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین اس کھجور کا وزن بہت پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، صرف اس بندے کے اخلاص اور خلوص اور تقوی کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا بڑے بڑے اعمال لوگ لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، دیندار ہوں گے، اللہ کا خوف اور ڈر لوگوں کے سامنے، اللہ کا ڈر لوگوں کے سامنے رکھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کی حیثیت نہیں ہوگی۔ عمل بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ نبی نے فرمایا یہ پہاڑ دیکھو کتنا بڑا ہے، واللہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے، اور وہ لوگوں کا دکھلاوا ان کو دنیا میں واقع ہو گئی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ کا ڈر اور اللہ کی عافیت مانگتی رہنی چاہیے۔ آج جو جمعے کا دن ہے، یہ تمام دنوں میں سے عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ فرمایا اس کا مقام یہ ہے کہ اس خاص جمعے کے دن روزہ رکھنا بھی منع ہے، جس طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس جمعے کے دن ہمیں جتنا ہو سکے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مجھ پر درود جمعے کے دن کثرت سے بھیجا کرو،
پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک دفعہ درود نبی پر پڑھتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی 10 رحمتیں آ جاتی ہیں، میرے ہی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور میرے ہی 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو فائدہ بھی میرا ہی ہے اگر میں اور آپ اٹھانا چاہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالحساب کی جگہ ہے۔ میں اور آپ جو بھی یہاں عمل کریں گے، مجھے اور آپ کو اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں یقیناً دینا ہے۔